لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعائہ علیہ السلام عند الاستسقاء بعد الجد الی ان دعا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرعا عریضا واسعا غزیرا ترد بہ النحیس و تجبر بہ المحیض۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے صحیفہ سجادیہ کی 19ویں دعا کے بارے میں۔ جب کبھی بھی قحط سالی ہوتی تھی اور بارش کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی تھی تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، جس کا پہلا حصہ اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بارش کیا ہے، پانی کیا ہے، اس کی اہمیت بھی تھوڑی بہت پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے، اور واقعاً آج انسانیت کا سب سے بڑا جو انعام ہے، جو درجہ ہے اور جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ ہم پانی کی اہمیت کو سمجھیں، خود بھی اس کی حفاظت کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں اور اپنے بچوں کو خاص طور سے اس کا پابند بنائیں، اس لیے کہ بارش کی دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ پانی کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہر چیز کی زندگی اسی پانی سے ہے، یہ پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جب اس طرح کے وسائل نہیں تھے تو جہاں دریاؤں کے کنارے بڑی بڑی آبادی ہوتی تھی اور کسی وجہ سے اس کا پانی خشک ہو جاتا تھا تو لوگ دوسری جگہ منتقل ہو جاتے تھے، پورے پورے شہر جو ہے وہ ویران ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہ حالات ہیں، لہذا اس پانی کی قدر سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث میں شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وضو جو ہے وہ تقریباً اتنے پانی سے بمدن، آدھا گلاس، یہ گلاس بہت بڑا ہے میرے حساب سے، یہ جتنا پانی اس وقت میرے ہاتھ میں اتنے میں وضو ہو سکتا ہے، اور ایک جگ پانی میں غسل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اس کو بہت کم سمجھیں گے۔ اس وقت بھی میں آپ کے سامنے اسی لیے میں نے ایک گلاس پیش کیا کہ یہ پانی وضو کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا پانی ہم لیں گے اس سے چہرہ دھونا ہے، اور پھر پانی لینے کے بعد یہ ہاتھ دھونا ہے، اور تھوڑے پانی لینے کے بعد دوسرا ہاتھ دھو لینا، سر کا مسا، پیر کا مسا، وضو ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے آدمی نل کھول کے بیٹھ جائے اور باتیں کرتا رہے، پھر لمبی لمبی دعائیں پڑھتا رہے کہ اس سے بڑا وضو کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور معلوم ہو کئی بالٹی پانی ایک وضو کے لیے برباد کر دے۔ یہ غسل کا حال ہے، لوگ ایک مرتبہ باتھ روم میں گھس جاتے ہیں اور پھر پانی کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے، نہ جانے کتنا پانی ویسٹ اور برباد کیا جاتا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک بدن پاک ہے، آپ نے سر پہ پانی لیا، اسی پانی کے ذریعے سے گردن کو دھو لیا، اور پھر دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ پیر تک اسی طریقے سے دھو لیا، پورے بدن میں ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے پانی ٹھنڈا ہو گرم ہو، اگر واقعاً پیور پانی ہے، نارمل پانی ہے، واٹر ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں غسل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے غسل ہو جاتا ہے۔ آب مضاف ہے، جوس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پانی نہیں کہی جا سکتی، اس سے غسل بہرحال نہیں ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ پانی کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو بتائیں لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں کہ قطرہ پانی بھی اگر ہمارے نل سے ٹپکتا رہتا ہے تو آپ سوچئے کہ اگر 100 نل کھلے رہتے ہیں پورے شہر میں، 10 اور 1000 نل کھلے رہتے ہیں تو کتنا پانی ہم نے 24 گھنٹے میں برباد کر دیا، اور اس کا حساب دینا ہے روز قیامت۔ ان سب کا حساب ہوگا اور ہم سب اس میں لائن میں کھڑے کیے جائیں گے کس نے کتنا پانی برباد کیا ہے۔ خدا رحم کرے ان لوگوں کے اوپر جو وسواس والے ہیں، خاص طور سے بعض لیڈیز، خواتین، ان کے اندر زیادہ وسوسہ ہوتا ہے، پاک پہ پاک کی جا رہے ہیں۔ جو چیز ایک بار پاک ہو گئی دوبارہ پاک نہیں ہوگی، وہ ایک مرتبہ جب ہم نے پانی ڈال دیا یہ پاک ہو گیا، اب 100 بار پانی ڈالیے پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ تو پہلے پاک ہو چکا ہے، تو لہٰذا دوبارہ جو پانی ڈالا جا رہا ہے وہ ویسٹ کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ تو اب امام خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار
تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اوپر ایسی بارش نازل فرما کہ جس کی فراوانی دائمی ہو اور جس کی روانی ہماگیر ہو، یعنی ہمیشہ یہ پانی ہمارے لیے باقی رہے اور یہ پانی کی روانی ہمیشہ سب کو اپنی گرفت اپنی برکت کے تحت لے لے، اور ہر جگہ یہ پانی پہنچ جائے جس کی بوندیں بڑی بڑی ہوں اور برسنے والی ہوں، اور جن کے ذریعے تو مردہ زمینوں کو زندہ بنا دے اور جو نعمتیں چھوٹ گئی ہیں انہیں دوبارہ پلٹا دے۔ بارش کی وجہ سے کتنی نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، امام پھر سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کی ریکوری کر دے یا ان کو ہمارے لیے پھر سے واپس کر دے، اور جو نعمتیں سامنے آنے والی ہیں انہیں سامنے لے آ، بندوں کے رزق میں وسعت عطا کر دے، اور وہ بادل بھیج دے جو تہبتے ہوں، خوشائند خوشگوار، اور پوری زمین پر چھا جائیں اور گھن گرج والے ہوں۔ نہ اس کی بارش بالکل مسلسل ہو اور نہ اس کی بجلی صرف دھوکہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے دعا کا درد۔ پروردگار سے کیسی بارش چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہر ایک کے پروردگار بارش 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 اتنا پانی آ جائے، نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو مگر ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ امام نے کیا کہا کہ نہ اس کی بارش مسلسل ہو، یہی بارش اور یہی پانی اگر مسلسل برستا رہے، کنٹینیو بارش ہوتی رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سیلاب بن جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تو یہی سونامی میں تبدیل ہو جاتا ہے، رحمت کے بجائے زحمت ہو جاتا ہے۔ اسی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ برسات کے زمانے میں ہے شہر والوں کا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہر ایک پریشان رہتا ہے، آسمان کی طرف سب کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور موسم کی طرف سے کہ جو محکمہ ہے اس کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ بارشیں ہونے والی ہیں، آپ احتیاط کریں، گھروں سے نہ نکلیں۔ کیوں؟ زیادہ اگر بارش ہو گئی تو پھر یہی عذاب بن جاتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں پروردگار بارش کی دعا تو مانگ رہے ہیں مگر ایسی ہو جو واقعاً مسلسل نہ ہو، اتنی مسلسل نہ ہو کہ وہ سیلاب میں بدل جائے، اتنی مسلسل کنٹینیو نہ ہو کہ وبا اور بلا بن جائے، اور نہ صرف اس کی بجلی جو ہے وہ دھوکہ ہو، ایسا بادل بھی نہ ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی بادل آتا ہے، گھڑ 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 کرتا ہے، اس کی بجلی چمکتی رہتی ہے اور ہر طرف کڑکتی رہتی ہے، بجلی میں چمک اور کڑک پیدا ہوتی ہے، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں چلو بارش ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا۔ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد آسمان صاف ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ پانی بھی نہیں۔ امام کہتے ہیں میں نہیں گویا ایسا بادل بھی نہ چاہیے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہو وہ ریئل ہو، وہ حقیقت میں ہو، اور اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے، خالی جو ہے وہ شائننگ نہ ہو۔ آج کی میڈیا، آج کی شہرت، آج کی پبلسٹی اور آج کے لوگوں کی جو کچھ بھی آپ دیکھیے، پیکنگ بڑی اچھی ہے، یہ پیکنگ کا زمانہ ہے، اوپر میک اپ کا زمانہ ہے، ڈیکوریشن کا زمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھن گرج ہے، یہ چمک دمک ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اس چمک دمک سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ میک اپ کرنے سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس ڈیکوریشن سے شادیوں میں جو کچھ بھی ہنگامہ ہے، اور آج کل اتنی فضول خرچی کی جائے، آپ کے اس چمک دمک سے، آپ کے اس ڈیکوریشن سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ غریبوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے پڑوسیوں کا کیا بھلا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا بادل نہ ہو جو خالی چمک دمک کر کے گھن گرج کر کے چلا جائے۔ واقعاً اگر اس ایک جملے کے اوپر سننے والے توجہ کریں اور خود ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق دے، تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ زندگی میں صرف گھن گرج نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خالی شائننگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پبلسٹی کے لیے ایسے کام کیے جائیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجلی صرف دھوکہ نہ ہو۔ آج ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں جو بظاہر لائٹ ہے، جس میں بظاہر ڈیکوریشن ہے، جس میں میک اپ ہے، جس میں شائننگ ہے، جس میں پیسے کی فراوانی کے ساتھ اسراف اور بربادی ہے اور تباہی ہے، مگر وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ زندگی میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام کہتے ہیں خدایا ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر دے جو خوش سالی کو فنا کرنے والی، سبزے کو اگانے والی، سرسبز و شاداب کرنے والی، وسعت والی اور کثیر پانی والی ہو، جس کے ذریعے تو مرجھائی ہوئی گھاس کی رونق کو پلٹا دے اور سوکھے ہوئے سبزے میں جان پیدا کر دے۔ خدایا ہمیں وہ سیرابی عطا فرما جس کا پانی ٹیلوں سے بہہ نکلے اور جس سے کنویں چھلک جائیں، نہریں جاری ہو جائیں اور درخت اگنے لگیں، تمام شہروں میں قیمتیں ارزاں ہو جائیں، کم ہو جائیں، اور تمام انسان مخلوقات جی اٹھیں، ان میں زندگی آ جائے، ہمارے لیے پاکیزہ رزق کا سامان کر دے اور زراعت کو اگا دے
اور تھنوں سے دودھ جاری کر دے اور ہماری قوت میں مزید اضافہ فرما۔ دیکھیے، پانی مانگنے والا صرف اپنی فکر میں نہیں ہے، بلکہ انسانوں، جانوروں، چرند پرند اور حتیٰ کہ پیڑ پودوں اور گھاس پھوس جن کا بظاہر ہماری نظر میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ ان سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہم سب کی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر ہمارا وجود ہے تو ہماری غذا یہی گھاس پھوس، سبزیاں، پھل فروٹ، اور ہمارے لیے یہی جانور مددگار، ان کا دودھ اور دوسری چیزیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جن کو استعمال کرتے ہیں۔ امام ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب علماء میں ایک بحث ہے، گفتگو ہے، ٹاپک ہے، جو امام نے کہا کہ پروردگار اتنی بارش ہو کہ تمام شہروں میں قیمتیں نیچے آ جائیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے بڑھتی ہے، معاذ اللہ، جو عقیدہ جبر کے قائل ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی خدا پروردگار کی قضاء و قدر ہے، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اسے خوشی بخوشی ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کو منظور کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ اگر خدا کی طرف سے ہے، خوش سالی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس میں بھی ہمارا دخل ہوتا ہے، اور ہمارے گناہوں کا، انسانوں کے گناہوں کا دخل ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے واقعاً اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے اور بارش نازل نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور نماز استسقاء اسی لیے رکھی گئی ہے کہ تم 3 دن روزہ رکھ کے اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، گناہوں سے بچو اور پوری انسانیت اچھی ہو۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب اللہ بارش نازل کرتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھتا کون ہندو ہے، کون مسلمان، کون اللہ کا ماننے والا ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کون دشمن ہے، کون چاہنے والا ہے، کون ماننے والا نہیں۔ جو کوئی بھی ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، خدا کی رحمت سب کے لیے، اس کی بارش سب کے لیے، اس کی ہوا پروردگار سب کو دیتا ہے اور برابر سے دیتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو تو زیادہ ہی عطا کرتا ہے۔ جو زیادہ برے ہیں، کبھی کبھی اللہ پروردگار اچھوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ نوازتا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی عطا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس قوم مذہب کا، یہ ہم انسان دیکھتے ہیں جو اپنے قوم، قبیلے، خاندان، رنگ، نسل، مذہب نہ جانے کتنی طریقے سے تعصب کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے، اس کی رحمانیت ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن اگر یہ انسان رحمتوں کو لینے کے بعد ناشکری کرے، گناہ کریں، تو پھر پروردگار کا عذاب بھی سب کے لیے ہوتا ہے۔ کرونا سب کے لیے آیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کون کس گھر میں رہ رہا ہے، کس لباس میں ہے، کس ڈریس میں ہے، امیر ہے، غریب ہے، پیسے والا ہے یا نہیں۔ جہاں جہاں جس کو لپیٹ میں لینا تھا، یا اسی طریقے سے جب کوئی فلڈ آتا ہے، سونامی آتی ہے، تو پھر پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون ہو، کس ملک میں رہ رہے ہو، کس ٹیکنالوجی کے ساتھ رہ رہے ہو، عذاب الہی اپنی لپیٹ میں رہ لیتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے جو اجتماعی گناہ ہے، جہاں پبلک لوگ ایک ساتھ مل کے گناہ کریں۔ اب سرزمین حرم، سرزمین مدینہ، سرزمین مقدس، اس جگہوں کے اوپر گناہ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، اور وہاں اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، یہ سب عذاب کا در حقیقت سائرن بج رہا ہے، اور یہ عذاب الہی کے نازل ہونے کی آہٹیں ہیں جو امت اپنے گناہوں سے خود ان کو دعوت دے رہی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ تو بعض مرتبہ مہنگائی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، بعض مرتبہ قضاء و قدر الہی کی بنا پر ہے، اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، جو اسٹاک کرنے والے ہیں، جو لوگ احتکار کرنے والے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، مال اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں اور بازار میں نہیں آنے دیتے، یا یوں کہوں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں اور کرپشن کی وجہ سے، اور کرسی پر زیادہ تر جو بیٹھنے والے اگر کرپٹ لوگ ہیں اور وہ محکمات سپلائی صحیح طریقے سے نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر آ جاتی ہیں۔ اس کا پروردگار سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیے، کیا پروردگار نے مالک نے تیل دنیا میں کم رکھا ہے، پانی کم رکھا ہے، غذا غلہ کم رکھا ہے؟ نہ جانے کتنا لاکھوں ٹن جو ہے گیہوں صرف بیلنس کرنے کے لیے، قیمت کو صحیح رکھنے کے لیے سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنی چیز ہیں۔
اسلامی قانون اور ہر ملک کا قانون یہی کہتا ہے کہ جہاں اس طرح کے اسٹاک کرنے والے ہوں، سپلائی روکنے والے ہوں، تو پھر ایسے ظالموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونا چاہیے، اور انسانیت کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام نے خدا سے یہی دعا کی ہے، پروردگار ایسی بارش دے دے کہ اتنا اسٹاک پیدا ہو جائے، اتنا غلہ پیدا ہو جائے، اتنے پھل فروٹ پیدا ہو جائے کہ اسٹاک کرنے والے ان کے گوداموں میں سڑ جائے، اور وہاں سے مال و دولت لوگوں، یعنی پھل فروٹ، نعمتیں پبلک تک پہنچ جائیں اور لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملے۔ اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ خدایا پاکیزہ رزق کا سامان کر دے، یعنی ہمارا رزق و روزی پاکیزہ ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری قوت میں مزید اضافہ فرما دے۔ بارشیں ہوں گی تو انسان بھی طاقتور ہوں گے، اور ہم بھی طاقتور ہوں گے، اور ہمیں بھی طاقت اور قوت ملے گی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدایا اس ابر کے سائے کو ہمارے لیے زہریلا، اور اس کی ٹھنڈک کو نحوست کا سرچشمہ نہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایروناٹکس، ہوا شناسی کے لوگوں سے پوچھیے، اس کے ماہرین آپ کو بتائیں گے، اس کے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ ہوا موسم میں کب زہر پیدا ہوتا ہے، اور کب حالات کیسے ہوتے ہیں، اور کس طرح کے بادل کیسے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے امام خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ انداز سکھا رہے ہیں کہ پروردگار ایسا بادل ہو جس میں زہریلا پن نہ ہو، زہریلا مواد نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کی ٹھنڈک نحوست کا چشمہ نہ ہو، اس کا رخ ہماری طرف عذاب کا پیش خیمہ نہ ہو جائے۔ بادل تو آئے مگر عذاب الہی نہ بنے، اس کا پانی ہمارے حق میں کھارا نہ ہو جائے، یعنی جو کچھ بھی ہو وہ تیری رحمت ہی رحمت ہو، تیری رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ دعا اس انداز سے کی ہے کہ بتا رہے ہیں گویا کہ جو بھی خدا سے مانگو وہ نعمت رہے، اور نعمت جو ہے وہ عذاب میں تبدیل نہ ہو۔ اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے خاص طور سے، کہ امام کہہ رہے ہیں آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض۔ مختصر یہ کہ پروردگار صرف بارش ہی نہیں بلکہ محمد و آل محمد پر رحمت کے ساتھ ہمیں زمین اور آسمان کی ہر طرح کی برکتیں اور سہولتیں عطا فرما۔ تو اب زمین کی برکتیں تو یہی مال و دولت ہے، مادی ہے، لیکن آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ وہ در حقیقت معنوی ہے، روحانیت ہیں، یعنی آسمان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے دعا مانگتے رہیں اور آسمان پر نہ جائے، بلکہ دعا کی قبولیت سے بڑی برکت کوئی چیز نہیں ہے۔ جسے قبولیت دعا کی دولت مل جائے، سب سے بڑا مالدار وہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس طریقے سے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور وہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ آخر میں ایک اور واقعہ سن لیں کہ امام کی اس دعا میں جو نماز استسقاء سے، دعا استسقاء بارش طلب کرنے سے متعلق ہے، کہ مدینے میں اسی طریقے سے قحط پڑا، اور لوگ دعا کر رہے تھے صحراؤں میں، بیابانوں میں اور پہاڑوں کے اندر۔ تو ایک باہر سے آدمی آیا، اس نے کیا دیکھا کہ پتھر کے نیچے ایک غلام ہے جو بڑا تڑپ کے دعا کر رہا ہے، ڈوب کے دعا کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں بارش ہوئی۔ مختصر یہ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بارش اسی آدمی کی دعا سے ہوئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور مدینے میں جس گھر میں وہ جا کے گھسا، پھر اسی گھر میں جس نے دستک دی اور پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو امام سے ملا، امام کو سلام کیا، امام نے پوچھا خیریت تو ہے، کیوں آنا ہوا؟ کہا مجھے آپ کا ایک غلام خریدنا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ جتنے غلام تھے امام نے حاضر کر دیے۔ کہا نہیں مولا، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا کوئی اور رہ گیا؟ کہا ہاں 2 غلام اور ہیں۔ امام نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ذرا توجہ کیجیے گا بارش کی کیا قیمت ہے، اور یہ امام کی زبان سے نکلنے والی دعا ہے، حتیٰ کہ امام کے غلام کی دعا سے بارش ہوئی ہے، جو واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس آدمی نے جو آیا تھا، پیسہ دینے والا تھا، امیر تھا، بہت مالدار تھا، اس غلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ غلام نہیں سمجھا، کہا خیریت تو ہے، کیوں مجھے لے جانا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن میں آپ کی خدمت کروں گا، اب تم سے خدمت نہیں لوں گا۔ اب تم غلام نہیں رہو گے، تم مالک رہو گے، میں تمہاری خدمت کروں گا، میرے نوکر چاکر تمہاری خدمت کریں گے، تمہیں خالی میرے گھر میں رہنا ہے۔ کہا بات تو بتاؤ، ماجرا تو بتاؤ کیا؟ کہ اصل میں نے آپ کو وہاں اس طریقے سے مدینے سے باہر دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ واقعاً اللہ رسیدہ ہیں اور خدا کی نظر میں
آپ کی ویلو ہے، لہٰذا میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے وطن میں برکت کے لیے۔ کہا اچھا یہ بات ہے کہ تم مجھے امام کے اور میرے مولا اور آقا کے دروازے سے دور کرنا چاہتے ہو؟ آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھایا کہ پروردگار، جو میں نے دعا کی تھی کہ یہ دعا میرے اور تیرے درمیان میں رہے، کوئی دوسرا اور اس کو دیکھنے والا نہ ہو، جب یہ راز فاش ہو گیا ہے تمہارے مالک، میں امام کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ سنا، قدم اٹھایا، آج کے زبان کے اعتبار سے میں کہوں کہ اٹیک ہوا، اور وہیں کہ وہیں وہ غلام اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ بارش کی دعا امام تعلیم دے رہے ہیں۔ امام کی بات نہیں ہے، امام کے گھر میں کام کرنے والے نوکر، سرونٹ، غلام، ان کی دعاؤں میں یہ اثر تھا کہ پروردگار موسلا دھار بارشیں نازل کرتا تھا، اور ہر جگہ لوگ سیر و سیراب ہو جاتے تھے، اور ان غلاموں کی عظمت یہ تھی۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دعائیں اور یہ امام کے واقعات ہمیں درس اور سبق دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا پاک و پاکیزہ بناؤ، اپنے کردار کو کم سے کم اتنا پاک و پاکیزہ بناؤ، اور بچوں کو ہی نہیں، تمہارے گھر میں جو نوکر ہونا چاہیے وہ بھی پابند نماز اور پابند شریعت اور ایسے نیک کردار ہونا چاہیے کہ زبان سے دعا کریں تو آسمان تک پہنچے۔ جناب فضہ، جناب میثم، جناب قنبر، اور اسی طریقے سے جناب ابو حمزہ صومالی، جناب کمیل، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی زبان سے دعائیں نکلتی تھیں تو عرش اعظم پہ سنی جاتی تھیں، اور پروردگار ان کی برکتوں سے لوگوں کی زندگی میں برکتیں نازل کرتا تھا۔ اور آج بھی ایسی شخصیتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے کردار کو بھی سنوارنا چاہیے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما، کوئی بھی ابر اور کوئی بھی بارش ایسی نہ ہو جو بارش زحمت ہو یا ہمارے لیے وبا اور بلا اور عذاب بن جائے۔ پروردگار ہر طرف گھٹائے ہیں، مگر جو امامت کا سورج ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ زمین کی ساری برکتیں زمین سے باہر نکل آئیں، آسمان کی برکتیں نازل ہو جائیں، اور دنیا کے تمام انسان پیار اور محبت سے رہیں، چرند پرند اور حتیٰ کہ دنیا کے جانور، وہ سب کے سب پیار محبت سے زندگی گزاریں، اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے اور عدل و انصاف کا گہوارہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔